سوال آ رہا ہے جو اتنا ریچیبل نہیں ہے، جس کی اتنی ریچ نہیں ہے، وہ کس طرح سے سی ایس او کو اپروچ کر سکتا ہے؟ اصل میں جی سی ایس اوز تو ہمارے ارد گرد ہر جگہ ہیں. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس حوالے سے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. آیا ایک سروس کے تھرو سروس لینا چاہتے ہیں ان سے، یا ان کو جوائن کرنا چاہتے ہیں. جہاں تک جوائننگ کا تعلق ہے اس میں تو ظاہر ہے اپرچونیٹیز ہوں گی تو جگہ ہوں گی، لیکن جہاں تک سروس کا تعلق ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہوپ فلی آپ کو آہستہ آہستہ ہم ایک ویب سائٹ ڈیولپ کر رہے ہیں جس میں ان تمام سول سوسائٹیز کی ایک ڈائریکٹری ہوگی اور سیکٹر وائز ہوگی. تو اگر مثلاً آپ نے ایجوکیشن کے حوالے سے کسی سے ہیلپ لینی ہے تو آپ اس پہ جا کے دیکھ سکیں گے کہ جی ایجوکیشن کو کون کون سی آرگنائزیشن ڈیل کرتی ہے، آپ کے علاقے میں کون سی ہے، تو اس حساب سے آپ کے لیے وہ ایکسیس جو ہے وہ آسان ہو جائے گا. اور اس کے فیوچر کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹائملی گرو کرے گا اور اس کا فیوچر اچھا ہوگا اور عام آدمی اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ انٹرنیشنل تو جی یہی ہو رہا ہے. جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یا جو ڈیولپ کنٹریز ہیں اس میں بھی یہ پروسیس اسی طرح ہی چلا ہے. یہ ایک ایوولوشن ہوا ہے، اس طرح سے گروتھ ہوئی ہے. تو ظاہر ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو میں یہی کہوں گا کہ امید تو ہے کہ انشاءاللہ آئندہ 20-30-40 سال میں ہماری سول سوسائٹی بھی اتنی مضبوط ہو جائے گی کہ وہ ایک بڑا افیکٹو رول پلے کر سکے. اس طرح کے جو پریویس پروجیکٹس ہیں ان کی سکسیس ریٹ کے حوالے سے کیا بتائیں گے؟ سکسیس جی ذرا ویری کرتی ہے. اس میں اب جو پروجیکٹس شارٹ ڈیوریشن کے ہوتے ہیں یا جن کے پیچھے کوئی پولیٹیکل ایجنڈا ہوتا ہے ڈونرز کا، ظاہر ہے ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوتا. لیکن بعض ایسے پروجیکٹس بھی ہیں جو ہم نے خود دیکھے ہوئے میرے اپنے سامنے نظر سے، جو کہ بڑے سسٹینیبل بن گئے ہیں، وہ اداروں میں تبدیل ہو گئے. ہمارے پاس ایک ہے جیسے اسٹرینتھننگ پارٹیسپیٹری آرگنائزیشن، چھوٹا پروجیکٹ تھا آج سے 15-20 سال پہلے. آج وہ پاکستان کا سب سے بڑا این جی او ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی این جی اوز کو سروس دے رہا ہے. اسی طرح سوشل پالیسی اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر ایک چھوٹا پروجیکٹ تھا، آج وہ کافی بڑا ریسرچ انسٹیٹیوٹ بن گیا ہے کراچی کا اور اکنامک ایشوز پہ ریسرچ کر رہا ہے. تو ہے ایسی ایگزامپلس ہیں جہاں پہ پروجیکٹس جو ہیں وہ سسٹینیبل سروس پرووائڈر بن گئے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا جو فیوچر اسپیشلی پاکستان میں ہے وہ اچھا ہے؟ میرے خیال میں ہے، اسی لیے میں اس کے ساتھ کام بھی کر رہا ہوں. اچھا، جو آپ اگر میں سمپلی ایک کوشچن آپ سے پوچھوں تو آپ اس پروجیکٹ سے سیٹسفائی ہیں؟ ہاں جی بالکل. جیسے میں نے کہا شروع میں مشکلات ہوتی، لیکن آہستہ آہستہ آئی تھنک وہ مشکلات ختم ہو گئی ہے اور ہم اس اسٹیج پہ ہیں جہاں پہ ہم کافی تیزی سے گرو کر رہے ہیں اور کافی تیزی سے آگے جا رہے ہیں. تو ٹیم بھی ہماری اب بالکل سیٹ ہو گئی ہے، جو ہمیں ایکسپیرینس بیس چاہیے تھا وہ بھی مل گیا ہے. تو انشاءاللہ اب تو کافی امید ہے. اور اسلام آباد تو چلیں بہت سے لوگوں کے لیے یہاں پہ لوگ اپروچ کر سکتے ہیں. ایسے علاقے جہاں پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں، وہ سی ایس او کو جوائن کرنا چاہتے ہیں کسی بھی ذریعے سے، اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں، تو ان کے لیے آپ کیا پیغام دیں گے؟ کس طرح سے وہ جوائن کر سکتے ہیں؟ اصل میں جی یہ جیسے میں نے کہا نا کہ سی ایس اوز تو ہر علاقے میں ہیں اور کمیونٹی لیول پہ بھی ہیں، ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ہے، پروونشل لیول پہ بھی ہے. صرف یہ انفارمیشن ان تک پہنچانا ذرا چونکہ مسئلہ ہے اس وقت، بیکاز آف ٹیکنالوجی ہم اس پوزیشن میں اب ہیں کہ کر سکتے ہیں، لیکن ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی ہمارے لوگوں کا بھی اتنا تجربہ نہیں ہے. فیوچر میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان جگہوں پہ آپ کوئی اپنے آفیسز وغیرہ ڈیولپ کریں گے جہاں پہ وہ لوگ آسانی سے اپروچ کر سکیں؟ ہمارے جس وقت 3 صوبوں میں بھی آفیسز ہیں. بلوچستان میں ابھی ہم نے نہیں بنایا، باقی کے پی میں ہے، سندھ میں ہے، پنجاب میں ہے. ایونچولی ہم پھر ہر ایک پروونس میں زونل لیول پہ بھی جائیں گے. تو امید تو ہے کہ اس وقت کے ساتھ ساتھ ہماری آؤٹ ریچ بڑھے گی اور زیادہ لوگوں کو جو ہے اس بارے میں ہم فائدہ دے سکیں. لاسٹ کوشچن میں آپ سے پوچھوں گا، گورنمنٹ کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ اس کی کتنی سپورٹ حاصل ہے آپ کو؟ گورنمنٹ جی ایکسکیوز می، اس بات کو تو وہ ریکگنائز کرتی ہے کہ سول سوسائٹی کا ہونا چاہیے. اس کو بھی ریکگنائز کرتی ہے کہ جی ان کا رول جو ہے وہ بہت امپارٹنٹ ہے. انفارچونیٹلی ہمارے جو پالیسی میکرس ہیں انہوں نے ابھی تک اس کو ریگولیٹ پراپرلی نہیں کیا، جس کی وجہ سے اکثر این جی اوز کے حوالے سے لوگوں میں ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شاید یہ اپنی نوکری یا اپنے پیسوں کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. میرا اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ کافی اچھا کام ہو رہا ہے اور بہت آرگنائزیشن کر رہی ہے، لیکن گورنمنٹ انفارچونیٹلی ان کو وہ سپورٹ نہیں دے رہی جو کہ باقی سیکٹرز کو دے رہی ہے. تو یہ تو میرا خیال ہے ہمارے جو ڈیسیجن میکرز ہیں ان پہ ہے کہ وہ کب جاگتے ہیں اس چیز پہ. لیکن امید تو ہے کہ ایونچولی تھوڑا بہت اس سے بھی کام ہوتا رہے گا اور
وقت آ جائے گا. جی ہوپ فار دا بیسٹ. اور ایک لاسٹ کوشچن میں آپ سے پوچھوں گا کہ اسلام آباد جو لوکل ایریا ہے یہاں پہ اس کی پروگرس کیسی ہے؟ اسلام آباد تو آپ اگر دیکھیں تو یہ تو ایک سارٹ آف ڈیولپ سٹی ہے. یہاں پہ آفیسز ہیں سی ایس اوز کے, لیکن میکسیمم سی ایس اوز اسلام آباد سے باہر کام کرتے ہیں. ان کی شاید موجودگی کا ایک یہ بھی وجہ ہے کہ سارے ڈونر آرگنائزیشنز یہاں پہ ہیں, تو ان کو ایک آسانی رہتی ہے اپنے ایک چھوٹا آفس یہاں مینٹین کرنے. لیکن بنیادی طور پہ کام وہ زیادہ تر اسلام آباد سے باہر ہی کرتے ہیں. تو اسلام آباد میں میرا خیال ہے بذات ایز اے سٹی آئی ڈونٹ تھنک کہ اتنی زیادہ ضرورت ہے اور یا اتنے لوگوں کی پریزنس. سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد میں جو ہے کافی سکون ہے کمپیریٹیولی. جاوید حسن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ریڈیو پاکستان FM 101 کو ٹائم دیا. بہت بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. جی لسنرز, ابھی آپ ڈپٹی چیف جو ہیں جاوید حسن صاحب ان کی گفتگو سن رہے تھے. اس وقت سی ایس او کے کچھ پارٹیسپینٹس بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے کچھ بات چیت کریں گے سیمینار کے حوالے سے اور ان کی رائے لیں گے کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ عذرا پروین. عذرا, آپ کہاں سے آئی ہیں؟ گجرانوالہ سے. گجرانوالہ سے آئی ہیں. بیسیکلی آپ کا یہاں گجرانوالہ سے اسلام آباد آنے کا کیا مقصد تھا؟ یہ ہم اے ایس پی کی ٹریننگ تھی جس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. تو آپ جو اے ایس پی کی ٹریننگ کا سیٹسفائی ہیں, اس سے مطمئن ہیں؟ ہاں جی, یہ ہمیں بیسک چیزیں اب بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ کیسے کوئی اپنی آرگنائزیشن اسٹیبلش کر سکتے ہیں, اس کو کیسے اسٹینڈ کر سکتے ہیں. پہلے ہم بہت سارے لوگوں سے کانٹیکٹ کرتے تھے جن کی مطلب پہلے سے جو تھے جن کی آرگنائزیشنس, لیکن کوئی اس طرح سے ہیلپ فل نہیں تھا کوئی بھی بندہ اتنا سنسیئر ہو کے. جیسے یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ کیسے اسٹینڈ کر سکتے ہو, کس طرح سے اپنی کسی بھی ادارے کو کس طرح ڈیولپ کر سکتے ہو, اس کو کس طرح سے آپ ان کی سروسز سے مطمئن ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ان فیوچر اس کا فائدہ ہوگا؟ ہاں جی, انشاءاللہ یہ ہمیں بالکل ایک بیسک چیز بتا رہے ہیں کہ ہاں فاؤنڈیشن ہم کس طرح سے رکھ سکتے ہیں, کسی چیز کی فاؤنڈیشن کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو آپ ارادہ رکھتی ہیں فیوچر میں, آپ نے کہا آپ کا تعلق گجرانوالہ سے, تو آپ وہاں پہ اس قسم کا کوئی پروجیکٹ سٹارٹ کریں؟ یہ ہماری اپنی آرگنائزیشن ہے, آلریڈی ہے, 10 سال سے ہماری ہے. ہم اسی کو جو ہے زیادہ ڈیولپ کر کے اپنے ملک کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں. آپ ان کے ساتھ کوئی جوائنٹ وینچر کرنا چاہتے ہیں یا علیحدہ سے اپنا کام کریں گے؟ ابھی تو ہماری اپنی آرگنائزیشن ہے, انہوں نے ہمیں ڈونیشن دی ہے. اپنے اسکول ہے ہمارا, ایک گاؤں کے اندر ہے ہمارا اسکول, اس میں 700 گرلز ہیں تقریباً. تو ہم گرلز کے لیے زیادہ کام کر رہے ہیں, تو اس کے بلڈنگ کے لیے انہوں نے ہمیں ہیلپ کی ہے. تو آئندہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ مل کے اپنے علاقے کے لیے زیادہ سے زیادہ کام کریں. گجرانوالہ سے آپ نے کہا آپ کا تعلق ہے, تو وہاں پہ کس قسم کی مشکلات آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں, اسپیشلی جو سول سوسائٹی اس حوالے سے؟ وہاں پہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اتنا اویئر بھی نہیں ہیں ان چیزوں کے بارے میں, تو ہمیں ان کو ایک تو بتانا پڑتا ہے. اس کے علاوہ گورنمنٹس یا کوئی ایسے ادارہ جو ہے وہ ہمیں کوئی ہیلپ نہیں کرتا, وہ ہم لوگ خود ہی سے کرتے ہیں جو بھی ہم نے کرنا ہوتا ہے. ایجوکیشن ریٹ آپ کیا سمجھتی ہیں؟ آپ نے بھی اسکول ڈیولپ کیا ہے, تو وہ کچھ بہتر ہو رہا ہے وہاں پہ؟ ہم نے 1993 میں اسکول سٹارٹ کیا تھا. اس وقت ہمارے گاؤں میں کوئی ایک بچی بھی میٹرک نہیں پاس تھی, لیکن اب ہمارے پاس گریجویٹس اور ماسٹرس لڑکیاں ہیں. 19 سالوں میں ہم نے اتنی زیادہ ڈیولپمنٹ کر لی کہ گریجویٹس اور ماسٹر لڑکیاں ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہو گیا. اور ایک لاسٹ کوشچن میں آپ سے پوچھوں گا, تو وہاں پہ کوئی جوائنٹ وینچر کا آپ کا پروگرام ہے؟ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ گرلز کا اسکول ہے, تو بوائز کی بھی کوئی اسکول ڈیولپ کرنے کا اور اپنے لوگوں کو, اپنے علاقے کے لوگوں کو کوئی بینیفٹ دینے کا؟ ہاں جی, یہ ہمارے یہاں ہے پورا پروگرام کہ ہم بوائز جو ہے وہاں بھی کالجز نہیں ہیں, کیونکہ گاؤں میں کالجز نہ ہونے کی وجہ سے بچوں کو دور دور وہ نہیں جا سکتے, اسپیشلی لڑکیاں تو بالکل نہیں جا سکتی. لڑکیاں تو چلیں میٹرک کر کے پھر بھی چلے جاتے ہیں. تو ہمارے پوری کوشش ہے کہ ہم آگے کوئی یونیورسٹی لیول کی سطح کی کوئی جو ہے ایجوکیشن سٹارٹ کریں, تاکہ لڑکیاں ہماری جو ہیں وہ ریگولر ہو کے اچھی تعلیم حاصل کر سکیں. آپ لوگ ان کو کس طرح سے بینیفٹ دیتے ہیں جو خواتین یا جو لڑکیاں گریجویٹ ہو جاتی ہیں, تو آپ ان کو اپنے اسکول میں ایز اے ٹیچر ہائر کرنے کی کچھ اس طرح کا آپ کے پلان ہے وہاں پہ؟ ہاں جی, ہم زیادہ تر ٹیچرز ہم ان کو اپنے اسکول میں ہی رکھ لیتے ہیں, اور پھر اوپن وغیرہ سے BEd MAd وغیرہ یہ جو ہے اس میں ہم ان کی ہیلپ کرتے ہیں, تاکہ ان کی جو ہے یہ ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی ساتھ ساتھ جو ہے کورسز وغیرہ جاری رہیں, اور وہ زیادہ ہمارے معاشرے کے لیے بہتر لڑکیاں بن سکیں. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. تھینک یو جی. جی لسنرز, عذرا ہمارے ساتھ موجود تھی, گجرانوالہ سے یہ تشریف لائی ہیں اور CSO میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے سیمینار جس کو اسلام آباد میں کنڈکٹ کیا گیا. اس سے پہلے آپ جاوید حسن صاحب کی گفتگو سن رہے تھے جو کہ ڈپٹی چیف ہیں. انہوں نے ہمیں بہت اچھا بریف کیا اس حوالے سے. ہم کوشش کریں کہ مزید بھی جو پارٹیسپینٹس ہیں ان سے بھی گفتگو کر سکیں اور ان سے اسپیشلی اس سیمینار کے حوالے سے پوچھ سکیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میرا نام ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ ظفر اقبال چودھری. اقبال چودھری صاحب, بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. سب سے پہلے میں پوچھوں گا اس سیمینار کے حوالے سے جو کہ کنڈکٹ کیا گیا CSO, اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ فیوچر میں بینیفیشل ہو سکتا ہے؟ ریسنٹلی ہمیں ہماری NGO فلاح فاؤنڈیشن کو ایک ہاسپٹل کے اکوپمنٹ کے لیے
ڈونیشن ملی اور اس کو مینیج کرنے کے لیے انہوں نے بریفنگز اور یہ ورکشاپ جو رکھی ہے اس میں ڈیٹیل کہ اس کو کیسے ورکنگ کرنی انسٹیٹیوشنل انفیکٹ کیپیسٹی بنائی ہے. اس حوالے سے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے ورکشاپ جو ہے. تو آپ سمجھتے ہیں اس طرح کی ورک شاپس کو ٹائم ٹو ٹائم کنڈکٹ ہونا چاہیے یہاں پہ؟ ایکچولی ہمارے ہاں پاکستان میں این جی او کانسیپٹ جو ہے بڑا نیا ہے کمپیئر ٹو ادر کنٹریز ڈیولپڈ کنٹریز, اور اس کو کچھ لوگوں نے شروع کیا بٹ بغیر تعلیم کے بغیر اس کے, اور اگر اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جائے اس کو طریقے سے چلایا جائے آئی تھنک بہت کام ہو سکتا ہے. آپ نے کہا کہ اس کو طریقے سے چلایا جائے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا جا سکتا ہے؟ جذبہ تو بہت ہے, سب لوگ جذبے سے چلا رہے ہیں, اور میں نے جذبہ یہ دیکھا کشمیر میں